اور دوسرا حاجیوں کے لیے 3 باتیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو یہ ہے خواتین کو جو حج پہ جاتی ہیں ان کا افضل جہاد حج ہے، جہاد میں جانا افضل نہیں ہے۔ یعنی جتنا جہاد میں جا کر انسان پاک ہو جاتا ہے، شہید ہو جائے، سیدھا جنتی ہو جاتا ہے بغیر حساب کتاب کے، یہی اعزاز خواتین کو ہے جو حج پہ جاتی ہیں۔ کیونکہ ایک صحابیہ نے نبی علیہ السلام سے اجازت مانگی تھی کہ میں حج پہ جاؤں یا جہاد پہ جاؤں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا افضل الجہاد الحج المبرور للنساء، عورتوں کے لیے حج مبرور جہاد سے افضل ہے۔ مسلمانوں کی خواتین کا سب سے افضل کام حج مبرور ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ابھی آج بھی میرے خیال صبح یا کل ایک صاحب نے میرے سے پوچھا دعاؤں کا، تو یہ میں عموماً بتاتا رہتا ہوں لیکن حدیث سے سنا دوں کہ ما بین الرکن والحجر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ رکن یمانی سے حجر اسود تک جو دعا ہے وہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ پڑھنی ہے حاجیوں کو۔ یہ سب سے اہم دعا ہے، یہ خلاصہ ہے اسلام کا اور حج کا۔ اے اللہ دنیا بھی بہتر کر دے، آخرت بھی بہتر کر دے اور جہنم سے بچا لے۔ اچھا دنیا کیسے بہتر کر دے اللہ؟ جو اللہ مناسب سمجھے گا، جو اللہ آپ کے لیے خیر سمجھے گا اسی طرح بہتر کر دے گا۔ جو آپ سمجھتے ہیں اور جو خدا سمجھتا ہے اس میں فرق ہے۔ آپ کیا چاہتے ہیں اور اللہ آپ کے لیے کیا چاہتا ہے، جو اللہ چاہے گا وہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ اس لیے رکن یمانی سے طواف کے دوران حجر اسود تک آتے ہوئے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی زمزم، آپ زمزم پیتے ہیں نا، خوب پیا کرو، جہاں سے ملے پی جایا کرو، لیکن نیت کر لیا کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جابر بن عبداللہ الانصاری اور دیگر صحابہ ان سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم سمعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے کہ زمزم جو نیت کر کے پیا جائے وہ نیت پوری ہو جاتی ہے۔ ہم کس نیت سے پیتے ہیں؟ وہ مولوی نے کہا دیا کھڑا ہو کے قبلے کی طرف منہ کر کے پینا، یہ ہے ہی نہیں، یہ کچھ نیت ہے ہی نہیں، یہ کوئی سنت نہیں ہے جو یہ کہا جاتا ہے کھڑے بھی ہو جو قبلے طرف بھی ہو، کھڑا ہو کے تو پانی پینا ویسے ہی منع ہے۔ نبی علیہ السلام نے تو ایک شخص کو دیکھا وہ کھڑا ہو کے پانی پی رہا ہے، نبی علیہ السلام جا کے انگلی مارو، بولا اپنے حلق میں انگلی مارو کیا کر دو، سیدھی ہاتھ سے پینا ہے، یہ سنت ہے۔ بسم اللہ پڑھ کے پینا ہے، یہ سنت ہے۔ اچھا بسم اللہ ہر کھانے پینے کی دعا، اس کے علاوہ سب مولویوں کی اختراعات ہیں۔ دوسری بات زمزم کے لیے نیت کریں، اولاد نہیں ہے نیت کریں، جب نبی علیہ السلام نے فرمایا پوری ہوگی۔ بے اولاد یہ نیت کر کے زمزم پئیں، اللہ صالح نیک اولاد نصیب فرما۔ بیٹا نہیں ہے بیٹا مانگے، بیٹی نہیں ہے بیٹی مانگے، رزق نہیں ہے رزق مانگے، خوشحالی نہیں ہے خوشحالی مانگے، امن نہیں ہے امن مانگے۔ جو نیت کر کے بندہ مومن آب زمزم پیتا ہے، اللہ رب العالمین اگلے حج سے پہلے پہلے، اس کے اگلے حج نہیں، اگلے سیزن حج سے پہلے پہلے اس کی وہ دعا پوری کر دیتا ہے۔ یعنی ود ان دا 1 ایئر، 1 سال کے اندر وہ نیت پوری ہو جاتی ہے اگر بندہ نیت کر کے زمزم پیے۔ اور نمبر 4 پہ یہ ہے کہ جب طواف کرتے ہیں، حاجی صاحبان ابھی جائیں گے، تو طواف کی جو 2 رکعت ہے ان کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام قل یا ایھا الکافرون پہلی رکعت میں اور قل ھو اللہ احد دوسری رکعت میں پڑھا کرتے تھے۔ یہ طواف کی 2 رکعت، یہ تو حاجیوں کے لیے ہے، لیکن یہاں کے لیے میں نے آپ کو بتا دیا، جو بھی ابھی آئیں گے نا حاجی تو آپ کو زمزم دیں گے، ہم گڑم کر کے پی جائیں گے، نہیں نہیں نہیں، زمزم بڑی اہمیت والی چیز ہے، یہ ساری دنیا نے ریسرچ کر لی ہے، اس طرح کا اللہ کی نعمت زمین پہ اور کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ نے اس میں خوبیاں بھی رکھی ہیں، تو یار اتنی تو نیت کر لیا کرو، پانی کا گلاس پکڑا ہے بسم اللہ پڑھی ہے، ایک مصمم نیت کریں اے اللہ میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے، اللہ کے فضل سے وہ حل ہو جائے گا۔ اور دوسرا ہمارے لیے شہد کی مکھیاں دیکھی آپ نے جب اڑ کے جاتی ہیں، ایک جھنڈ بنا کے جاتی ہیں اور ان کی ایک گونج ہوتی ہے عجیب قسم کی، جو باقی کوئی کسی سے ان کی گونج کی آواز نہیں آتی۔ اگر کوئی یہ مکھیوں کا کاروبار کرتا ہے یا دیہاتوں میں اور گاؤں میں جاتا ہے نا، تو اس کو پتہ ہے جب یہ مکھی اڑ کے جاتی ہے تو اس کی خاص دھنک آتی ہے، خاص قسم کی آواز آتی ہے۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، زمین پر فرشتوں کا جھنڈ عرش کے گرد ان چیزوں کو پڑھتے ہوئے چکر لگاتا ہے، اور پھر یہ کلمات جو عرش پہ جاتے ہیں، عرش کے گرد چکر لگاتے ہیں، ان سے وہ شہد کی مکھیوں کے جھنڈ والی گونج آتی ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا کہتے ہیں کلمات؟ فرمایا وہ کلمات ان لوگوں کے نام لے رہے ہوتے جو زمین پر ان کو پڑھ رہے ہوتے۔ عرش کے گرد ہمارا ڈنکا بج رہا ہوتا ہے اگر ہم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کیونکہ یہ 10 دن جو آج شام سے غالباً شروع ہو جائیں گے، یہ ایسے 10 دن ہیں کہ ان سے افضل کوئی 10 دن نہیں ہے۔ والفجر والیال عشر، یہ 10 راتیں زمین پر سب سے افضل راتیں ہیں، سب سے افضل۔ اب آپ کہیں گے ان راتوں میں جہاد، ان راتوں میں روزے، ان راتوں رمضان سے عشرہ محرم، ہر چیز سے افضل یہ راتیں ہیں۔ کیوں؟ اس میں سب سے بڑی عبادت حج بھی جمع ہو گئی، صدقہ بھی جمع ہو گیا، خیرات بھی جمع ہو گئی، نماز بھی جمع ہو گئی، اذکار بھی جمع، یعنی جو مختلف اوقات میں عبادات تھی وہ ان 10 دنوں میں اکٹھی آ گئی ہیں۔ اس لیے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ یہ سب سے افضل دن ہے، ان دنوں میں اپنا عرش پہ گونج بجانے کے لیے یہ کلمات پڑھا کریں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔